الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بیان سے قبل ہمیشہ کے لیے کچھ گزارشات کی جاتی ہیں. نمبر 1، جن احباب کے پاس موبائل فون ہے، بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کریں. یہ معمول بنا لیجئے کہ اللہ پاک نے اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی یا اچھی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی تو اپنے موبائل فون کو مکمل بند رکھیں، تاکہ آپ خود بھی اطمینان سے نماز پڑھ سکیں، بیان سن سکیں، دوسرے لوگ بھی نماز پڑھ سکیں اور بیان سن سکیں. نمبر 2، اصل کامیابی آخرت کی. جو آخرت میں کامیاب ہوا وہی کامیاب ہے، اور جو آخرت میں ناکام ہو گیا وہی ناکام ہے. اور آخرت کی کامیابی کا مدار عمل ہے. صرف باتیں کرنا اور باتیں سننا اس سے کامیابی نہیں ہے. کتنے لوگ اچھی باتیں کرنے کی اچھی باتیں کریں گے دنیا میں، لوگوں کو اچھی باتوں کا کہیں گے، بری باتوں سے لوگوں کو روکیں گے، خود عمل نہیں کریں گے، جہنم میں پڑے ہوں. روایات میں ہے کہ آمتیں نیچے پڑی ہوں گی اور یہ گدھے کی طرح اور بیل کی طرح، جیسے کوئی چکر کاٹتا ہے گولو کا بیل، تو اس طرح چکر کاٹ رہا ہو. لوگ کہیں گے تو وہ نہیں ہے کہ ہم کو اچھی باتوں کا کہا کرتے تھے، گناہوں سے منع کرتے تھے، اب کیوں پھر یہ حال کیوں ہے؟ تو کہے گا تم کو کہا کرتا تھا، خود نہیں کرتا، اور تم کو منع کرتا تھا گناہوں سے، اور خود منع نہیں ہوتا، گناہ کرتا. اس لیے بیان کرنے والا اپنا بیان پر عمل کرے گا تو جیت ہوگی، سننے والے عمل کریں گے تو جیت ہوگی. اسی کو حضرت خواجہ منظور رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے. آپ بہت فصیح و بلیغ اعلیٰ درجے کی اردو میں بیان کریں، لوگ اش اٹھیں، فرمایا اس سے کامیابی نہیں ہے. اس کے اندر جو مضمون ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قانون آپ نے بیان کیا ہے، اس پر عمل کرنے سے کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یا التزام دوام کے معنی میں، اور دوام کثرت کے معنی. کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو کام بنے. اور ہمارے دوست کا جناب شاہین اقبال اسد صاحب کا شعر: صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل. گفتار کا کیا معنی ہے؟ باتوں سے کوئی منزل پہ نہیں پہنچ پاتا.
صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا، کچھ کرنے سے اللہ تعالیٰ ملے گی۔ اس لیے ہم سب ارادہ کریں، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو باتیں کہیں سنی جائیں گی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ 6 گناہ ہیں، اگر ہم ہمت کر کے اس کو چھوڑیں تو انشاءاللہ العزیز اسلامی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ اسلامی زندگی وہ زندگی ہے جو معروفات سے آراستہ، نیکیاں سے آراستہ، اور منکرات سے پاک، گناہوں سے پاک زندگی، نیکیوں کی زندگی، معروفات کی زندگی، خوبصورت زندگی، قیمتی زندگی وہ نصیب ہو جائے۔ اس میں سے پہلا گناہ بدنظری۔ پچھلی دفعہ اس پر تفصیل سے بات ہوئی تھی، ایک صاحب نے مجھے پیغام بھیجا کہ بدنظری سے بچنے کا نسخہ بتا۔ میں نے کہا اس کا نسخہ ہمت ہے۔ کیا ہے؟ ہمت۔ اس میں ہمت ہے، بے ہمت کے لیے کچھ بھی۔ من اراد الآخرہ وسعی، اس کے بعد سعی کا لفظ آیا۔ آپ نے ارادہ کیا بدنظری سے بچنے کے لیے، اس کے بعد سعی وانا کوشش، ہمت، محنت، اپنی جگہ کھڑے رہے، اس سے کچھ نہیں ہو۔ اس دن کوئی مثال دے رہے تھے کہ مولانا رومی رحمہ اللہ نے مثال دی کہ کبوتر نے بلی کو دیکھا تو آنکھیں بند کر دی کہ میں نہیں دیکھوں گا تو یہ بھی نہیں دیکھے۔ اللہ پاک نے کبوتر کو پر دی، اس کو پڑاؤ، اڑو تو بلی سے بچ جاؤ گے، لیکن اس نے ہمت نہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کو استعمال نہیں کیا تو بلی نے کھا لی۔ اس طرح گناہ سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ہم اور آپ کو طاقت دی، اور اس طاقت کے استعمال کی طاقت بھی دی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں میرے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، ہمت نہیں، یہ زبانی جمع خرچ فضول بات ہے۔ یہ شیطان نے ہم کو سمجھایا کہ تیرے اندر نہیں، ورنہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کے چھوڑنے کا جو ہمیں مکلف اور پابند بنایا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سارے گناہوں کو چھوڑ سکتے۔ اب انہوں نے اب اشعار میں آپ کو بتایا کہ اگر تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کی صورت کو چہرے پر کیوں اختیار نہیں کرتے؟ اب ڈاڑا منڈا کہے گا کہ مجھے طاقت نہیں، کون سی طاقت نہیں؟ آپ داڑھی رکھیں، کون ہے جو زبردست سے آپ کی داڑھی کو مڑ رہا ہے؟ اور جس نے 2 انگلی رکھ لیا 3 انگلی، تو وہ 4 انگلی اگر بڑھا دے اور اسلامی داڑھی رکھ لے تو کون روکنے والا؟ کہتے طاقت کیوں نہیں؟ ایک مشت، ایک مٹھی 4 انگل داڑھی رکھ لے تو کون تم کو روک؟ تو تمہاری داڑھی اسلامی داڑھی ہو جائے گی جس پر اللہ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ اپنی مرضی کی داڑھی کیوں رکھتے ہو؟ جو اسلام کہتے ہیں اس کو مانو۔
تو انہوں نے مجھے یہ پیغام بھیجا کہ نسخہ، میرے کا نسخہ ہمت ہے،